اینٹی بائیوٹک نے گھر میں انٹری مار دی۔ اینٹی بائیوٹک بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے، وائرس کے خلاف نہیں۔ آپ نے دشمن کو ختم نہیں کیا، صرف ناراض کر دیا۔ ہر آرام دینے والی چیز ہر وقت صحیح نہیں ہوتی، پھر وہی غلط فہمیاں بعد میں بڑے نقصان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی بچے ہوئے جراثیم بعد میں زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ سکتے ہیں۔ ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک کھانا فائدہ مند نہیں، بلکہ بعض اوقات سیدھا نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہی غلطی روزانہ لاکھوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے بخار آیا تو اینٹی بائیوٹک ضروری ہے، یہی وہ غلط فہمی ہے جو بعد میں بڑی مشکل بن سکتی ہے۔ جو دوا آج آپ کو آرام دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کل اسی دوا کا آپ پر اثر ہی ختم ہو جائے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر ایسے موقع پر یہ دوا کام ہی نہیں کرتی۔ سب سے خطرناک غلطی یہ ہے کہ آپ نے بغیر سمجھے اینٹی بائیوٹک کھا لی۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ جیسے چائے، درد کی گولی اور مشورہ دینے والے رشتہ دار۔ میں بات کر رہا ہوں اینٹی بائیوٹک کی۔ ذرا غور کیجئے، گلا خراب ہوا، کسی نے کہا اینٹی بائیوٹک کھا لو۔ بخار آیا، فوراً کہا گیا کہ اینٹی بائیوٹک شروع کر دو۔ نزلہ زکام شروع ہوا تو کہیں سے آواز آتی ہے یہ والی اینٹی بائیوٹک لے لو، مجھے بھی اسی سے آرام آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر آرام دینے والی چیز ہر وقت صحیح نہیں ہوتی، اور اینٹی بائیوٹک ایسی دوا نہیں جو ہر بخار، ہر درد، ہر کھانسی اور ہر فلو میں لے لی جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سی غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہی غلط فہمیاں بعد میں بڑے نقصان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اینٹی بائیوٹک بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے، وائرس کے خلاف نہیں۔ اگر آپ کو وائرل فلو ہے، عام سا نزلہ ہے، موسمی زکام ہے یا وائرل بخار ہے، تو اکثر صورتوں میں اینٹی بائیوٹک اس پر کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی بخار نے ذرا سا سر اٹھایا، اینٹی بائیوٹک نے گھر میں انٹری مار دی، اور یہی پہلی بڑی غلط فہمی ہے۔ بخار ہے تو اینٹی بائیوٹک ضروری ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بخار صرف ایک علامت ہے، بیماری کا نام نہیں۔ بخار وائرل بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل بھی، الرجی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جسم میں سوزش کے باعث بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات پانی کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بھی ایسی کچھ حالتیں ہیں، جیسے جسم گرم محسوس ہو سکتا ہے تو صرف بخار دیکھ کر اینٹی بائیوٹک شروع کر دینا ایسے ہی ہے جیسے گھر کے باہر آواز آئے اور آپ پورا محلہ پکڑنے کے لیے نکل جائیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ پچھلی بار یہی دوا کھائی تھی، بہت فائدہ ہوا تھا، اب بھی یہی دوا لے لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت عام اور بہت خطرناک سوچ ہے۔ ہر انفیکشن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مریض ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر بار جسم کی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو جو دوا پچھلی بار کسی اور وجہ سے فائدہ دے گئی، ضروری نہیں ہے کہ اس بار بھی وہی کام کرے، اور بعض اوقات غلطی ایسی اینٹی بائیوٹک لینے سے اصل بیماری دبتی ہی نہیں، بلکہ تشخیص اور علاج دونوں میں لیٹ ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ تیسری غلط فہمی، 2 دن میں طبیعت بہتر ہو گئی، اب دوا بند کر دو۔ یہ عادت بھی ہمارے ہاں بہت ہی عام ہے اور سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے، کیونکہ جب دوا آدھی چھوڑ دی جاتی ہے تو جسم میں موجود کچھ جراثیم مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں، اور یہی بچے ہوئے جراثیم بعد میں زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ سکتے ہیں۔ اسے عام زبان میں یوں سمجھیں کہ آپ نے دشمن کو ختم نہیں کیا، صرف ناراض کر دیا، اور یہی بات ہمیں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف لے جاتی ہے، اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس، یعنی جراثیم کا ان دواؤں کے خلاف مضبوط ہو جانا۔ یہ آج پوری دنیا میں ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ جب لوگ بار بار غلط موقع پر، غلط مقدار میں یا ادھورا کورس لے کر اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جراثیم ایسی دواؤں سے متاثر ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہی دوا جو پہلے آسانی سے کام کرتی تھی بعد میں بے اثر ہو جاتی ہے، اور معمولی انفیکشن بھی ضدی ہو جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا غلط استعمال آج کی سہولت ہے، مگر کل کی مشکل۔ ایک اور عام بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے پیلا بلغم آ رہا ہے، اس کا مطلب انفیکشن ہے، اینٹی بائیوٹک چاہیے۔ ضروری نہیں بلغم کا رنگ بدل جانا ہمیشہ بیکٹیریا کی نشاندہی کرے۔ بعض وائرل انفیکشنز میں بھی بلغم گاڑھا یا پیلا ہو سکتا ہے،
اسی طرح گلے میں درد، ناک کا بند ہونا، جسم ٹوٹنا، سردی کا لگنا، یہ سب خود سے اینٹی بائیوٹک شروع کرنے کی دلیل نہیں بنتے کبھی بھی۔ پھر بعض لوگ بچوں کو بھی فوراً اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب بچہ بخار میں ہو، کھانا کم کھا رہا ہو یا رات کو روتا ہو۔ ماں باپ گھبرا جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں اکثر دوا جلدی شروع کر دی جاتی ہے۔ لیکن بچوں میں بھی ہر بخار اینٹی بائیوٹک نہیں مانگتا۔ بہت سے بخار وائرل ہوتے ہیں، بلکہ اکثر وائرل ہوتے ہیں، اور آرام، پانی، مناسب خوراک اور صحیح نگرانی کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اینٹی بائیوٹک نقصان کیسے دیتی ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معدے کو خراب کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے متلی، قے، پیٹ میں درد، دست کا آنا، بدہضمی، یہ سب اس کے ممکنہ اثرات ہیں۔ کچھ لوگوں میں الرجی بھی ہو سکتی ہے، کبھی ہلکی خارش، کبھی سوجن، اور بعض کیسز میں شدید الرجک رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار اینٹی بائیوٹک لینے سے جسم کے اچھے بیکٹیریا بھی متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر آنتوں کے۔ یعنی دوا صرف دشمن پر نہیں، کبھی کبھی اپنے نظام پر بھی ضرب لگا دیتی ہے، چوٹ مار دیتی ہے۔ دوا کھا کر کمزوری بڑھ گئی، پیٹ خراب ہو گیا، منہ کا ذائقہ بدل گیا، یہ بات اکثر سچ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ اگر ہر کھانسی میں اینٹی بائیوٹک نہیں دینی، ہر بخار میں نہیں دینی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جسم کو آرام دیجیے، پانی زیادہ پئیں، نیم گرم پانی، یخنی، سوپ اور ہلکی غذا، یہ جسم کو سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر گلا خراب ہے تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر آہستہ آہستہ پیا کریں، یہ بعض لوگوں کو آرام دیتا ہے۔ ادرک، شہد اور ہلکی سی چائے بھی گلے کی جلن اور بھاری پن میں وقتی سکون دیتی ہے۔ بھاپ لینا ناک بند ہونے اور سانس کا راستہ کھلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا گلے کی خراش میں فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے روایتی ٹوٹکوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علامات میں سکون دے سکتی ہیں، جیسے کلونجی کا ہلکا سا استعمال، تلسی یعنی کہ تخم بالنگا یا پودینے کا قہوہ، سونف یا اجوائن کا پانی اور شہد کے ساتھ ادرک کا استعمال کرنا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت صاف ہونی چاہیے، یہ چیزیں علامات میں آرام دے سکتی ہیں، لیکن جہاں واقعی بیکٹیریل انفیکشن ہو وہاں یہ اینٹی بائیوٹک کا متبادل ہرگز نہیں۔ یعنی ٹوٹکا اپنی جگہ، علاج اپنی جگہ، گھر کا نسخہ بادشاہ نہیں، صرف مددگار سپاہی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دہی یا پرو بائیوٹک چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ آنتوں کا نظام بہتر رہے، خاص طور پر جب کبھی اینٹی بائیوٹک واقعی ضروری ہو۔ یہ بعض لوگوں میں مفید ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات پھر بھی یہی ہے کہ دوا سوچ سمجھ کر لینی چاہیے، عادت سے نہیں۔ اس میں کب خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر بخار بہت زیادہ ہو، کئی دن رہے، سانس میں دقت ہو، سینے میں درد ہو، پیشاب میں جلن ہو، شدید کمزوری محسوس ہوتی ہو، جسم میں پانی کی کمی ہو، یا مریض بہت چھوٹا بچہ ہو، بہت بوڑھا ہو، یا پہلے سے کسی بڑی بیماری کا مریض ہو، تو پھر معاملہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ وہاں خود فیصلہ کرنے کے بجائے صحیح تشخیص یعنی کہ مرض کا صحیح ڈائگنوز ہونا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، کسی اور کی بچی ہوئی اینٹی بائیوٹک ہرگز استعمال نہ کریں، اور اپنی بچی ہوئی دوا کسی اور کو نہ دیں۔ یہ نہ کپڑا ہے نہ برتن، نہ سالن کا ڈبہ کہ آدھا آپ نے کھایا آدھا پڑوسی کو دے دیا۔ دواؤں میں یہ بھائی چارہ اکثر مہنگا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اچھی دوا وہ نہیں جو ہر وقت کھائی جائے، اچھی دوا وہ ہے جو صحیح وقت پر، صحیح وجہ سے، صحیح مقدار میں اور صحیح مدت کے لیے استعمال کی جائے۔ اینٹی بائیوٹک ایک نعمت ہے، مگر اس کا بیجا استعمال اسے مسئلہ بنا دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب گھر میں کسی کو بخار ہو، کھانسی ہو یا نزلہ ہو تو صرف یہ نہ سوچیے کہ کون سی اینٹی بائیوٹک دینی ہے، بلکہ یہ سوچیے کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، بلکہ آپ خود سے یہ فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہر بخار دشمن نہیں ہوتا، ہر کھانسی بیکٹیریا نہیں ہوتی، اور ہر دوا ہیرو نہیں ہوتی۔ اپنے جسم کو سمجھیں، علامات کو سنجیدگی سے لیں، آرام، مناسب پانی، مناسب غذا اور سادہ تدابیر کو موقع دیں، اور اینٹی بائیوٹک کو وہی عزت دیں جو ایک طاقتور دوا کو دینی چاہیے، بلا وجہ نہیں، موقع کے حساب سے۔
میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کی گئی باتیں آپ لوگ اپنے لائف اسٹائل میں ضرور شامل کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کر دیں، چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اپنی ہیلتھ کے مطابق کمنٹس میں مجھے بتائیں یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں کہ آپ کے ساتھ صحت کے کیا مسائل ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے مناسب رپلائی کروں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔